علیہ وسلم کا اسلوب تزکیہ کہہ لیں، طریقے تزکیہ کہہ لیں، منہج تزکیہ کہہ لیں، اس پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ہمارے دین میں کچھ بڑے تصورات ہوتے ہیں اور وہ تصورات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان تصورات کی شرح کرنا شروع کریں، اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کریں، اس کے ذیل میں گویا ہم پورا دین بیان کر سکتے ہیں۔ عبادت ایک ایسی اصطلاح ہے، جہاد ایک ایسی اصطلاح ہے، تقویٰ ایک ایسی اصطلاح ہے، تو ویسی ہی اصطلاح تزکیہ بھی ہے، اور اس کا بیان بھی بہت ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس انگریزی میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پیوریفیکیشن آف دا سول، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ دین کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ تزکیے سے مراد کیا ہے۔ تو اس کا عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ جس طرح میں نے عرض کیا نا، پیوریفیکیشن یا پاک کرنا۔ یہ جو روٹ ورڈ ہے زا، کاف اور یا، اس سے ہمارے ہاں ایک لفظ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی بنتا ہے، اسی سے ایک لفظ جو ہے وہ تزکیہ بھی ہے۔ تو اس لفظ میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، بلکہ میں بورڈ کی مدد سے لکھ دیتا ہوں۔ یہ جو روٹ ورڈ ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں بڑے۔ ایک پہلو اس کا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سلبی۔ سلبی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو۔ ایک پہلو اس کا ہے ایجابی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹو۔ ایک تزکیے کے روٹ ورڈ کے اندر چیز کیا ہے؟ وہ ہے پاکیزگی، جو عام طور پہ بیان ہوتی ہے، پاک کرنا۔ اور ایک اس کے اندر جو پہلو ہے وہ ہے بڑھوتری، گرو کرنا، ڈیولپ کرنا۔ قرآن مجید میں نے عرض کیا نا، اس روٹ ورڈ سے جو لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا بنیادی رکن ہے۔ تو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز بھی ہو رہا ہے، پہلے تو متقین کے بارے میں کہا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ابتداء وہاں پہ زکوٰۃ کا لفظ نہیں آیا، لیکن وہاں کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو زکوٰۃ کا مفہوم ہے اصطلاحی اس کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو لفظ اس روٹ ورڈ سے استعمال ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کے بعد تزکیہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں انہی دونوں باتوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی یہ جو اہل ایمان ہیں ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں، تطہرہم، اور اس کے ذریعے ان کو پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں۔ تو زکوٰۃ یا صدقات یہ مال کو پاک کرتی ہے، انسان کو بھی پاک کرتی ہے اور مال کو بھی پاک کرتی ہے۔
اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے صدقہ کا لفظ ہمارے ہاں تو ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے نا، ایک خاص طرح کی چیریٹی جو آپ سمجھ لیں کہ نان کمپلسری ہے، یعنی جس طرح ایک کمپلسری لیوی ہوتی ہے نا، ٹیکس ہوتا ہے کچھ جو کمپلسری ہوتا ہے، تو زکوٰۃ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کمپلسری لیوی ہے، وہ سب کو دینی ہے، لازمی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ پیسے آپ نے دیے ہیں یہ زکوٰۃ میں سے ہے یا صدقات میں سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں ہر طرح کا جو مال دینا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ پھر اس کو تقسیم کر دیتے ہیں دو حصوں میں، یعنی صدقہ صدقات ایک کو کہتے ہیں مکتوبہ، دوسرے کو کہہ دیتے ہیں متطوع، اس کو نافلہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم گویا فرض بھی کہتے ہیں، یعنی ایک فرض صدقہ ہوتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے فطرانہ کیا ہے؟ واجب اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک طرح فرض ہے۔ پھر منت جو مانتا ہے کوئی آدمی نا، نظر یا منت، وہ بھی کمپلسری ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے، وہ آپشنل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے انسان اللہ کی جناب میں کچھ پیش کرے مال کی شکل میں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ان کیش اور ان کائنڈ، کیش اور ان کائنڈ۔ تو پیسہ دے دیا، کپڑا دے دیا، روٹی دے دی، جانور ذبح کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کائنڈ ہو گیا، اور پیسہ دے دیا تو کیش ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ سب صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ ہی میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے، تو وہ جو آیت ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ صدقات، ان لوگوں کے لیے فقراء، مساکین وغیرہ۔ مطلب کیا ہے کہ یہ سب صدقہ ہے۔ تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، اس کے ذریعے ان کی طہارت بھی کریں اور ان کو پاک بھی کریں۔ تو زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے تزکیہ مال بھی اور تزکیہ نفس بھی۔ قرآن مجید میں جو فرمایا نا کہ جہاں ایک کردار بیان ہوا اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک اشقا ہے ایک اتقا ہے۔ اشقا جو انتہائی نامراد، انتہائی بدبخت، اور اتقا وہ ہے جو انتہائی متقی۔ عام ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اطلاق کس پر ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو جہنم ہے اس سے ہم بچا دیں گے، دور کر دیں گے اس کو جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ متقی کون ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کرے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ تزکیہ نفس کا ایک بہت لازمی، ضروری، آپ سمجھ لیں کہ تقاضا کہہ لیں یا اس کی ضرورت کیا ہے، وہ ایتائے مال ہے، مال خرچ کرنا، مال کھپانا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک کام زکوٰۃ بھی کیا کرتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے۔ دوسرا کیا کرتی ہے زکوٰۃ؟ مال کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الروم میں وہاں ایک کمپیریزن کیا گیا، کنٹراسٹ کیا گیا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، جو تم سود دیتے ہو نا، سود پر جو ہے وہ مال جو ہے وہ لیتے ہو، دوسروں کا مال جو ہے کسی کو دیتے ہو کہ وہ مال بڑھے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کر
گرو کرے. ربا کسے کہتے ہیں؟ ربا کا مطلب ہوتا ہے گرو کرنا، بڑھنا. ٹھیک ہے، اسی لیے عربی زبان میں جو اونچا ٹیلا ہوتا ہے نا اس کو ربوا بولتے ہیں، ربوا. ٹھیک ہے، تو سیدہ مریم کے بارے میں کہا نا کہ جو ہے نا ہم نے ان کو پناہ دی ایک ٹیلے پر، ذات ربوتن. ٹھیک ہے، تو ذات ربوتن وہ چونکہ وہ ٹیلا تھا، وہ مقام تھا، اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ جو غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار جب یہاں پر آئے، ادھر جو قصبہ تھا وہ قادیان تھا، یہاں جو قصبہ تھا اس کا نام ربوا رکھا اسی مناسبت سے نا، چونکہ وہ سیدنا مسیح اور وہ سارا قصہ انہوں نے جوڑنا تھا نا اس کے ساتھ. تو ربوا اونچا ٹیلا. تو ربا کا مطلب ہے بڑھوتری، اونچا ہونا، گرو کرنا. تو یہ کیا ہے؟ دوسری چیز کیا کرتی ہے زکوٰۃ؟ کہ کہا نا کہ جو سود دیتے ہو تاکہ وہ دوسروں کے مال میں جا کے گرو کرے، تو فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں گرو نہیں کرتا، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یعنی یہ بات تو ہر عبادت کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا کہ وہ کام ریاکاری سے نہیں ہونا چاہیے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو کہا کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں دگنی چوگنی کئی گنا ہوتی ہے. تو دوسرا مقصد کیا ہوا زکوٰۃ کا؟ ایک تو زکوٰۃ سے مال اور نفس پاک ہوتا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ سے مال گرو کرتا ہے. اچھا دنیا میں بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے گرو کرے، لیکن اصل میں جو گروتھ ہے وہ آخرت میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اس میں اب ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تزکیہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگوں، جب کوئی بندہ اپنے پاک مال میں سے کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ آپ نے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں جملہ معترضہ، اس کے طور پر ہی فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا. یہ بات بھی ذہن میں رہے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ جب کوئی بندہ اپنے پاک مال میں سے کچھ بھی خرچ کرتا ہے، بہت تھوڑا سا، اب سمبولیکلی کہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو گرو کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. ربوبیت کا لفظ بھی اسی سے، ربا جس سے ہے. تو کیسے جیسے تم اپنے گھوڑے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تم اس کو گروم کرتے ہو، تم اس کی گروتھ کرتے ہو، تم اس کو ڈیولپ کرتے ہو، کھلاتے پلاتے ہو. تو کہاں پر تمہاری تھوڑی سی، کوئی ہو سکتا ہے ایک کھجور ہو سکتا ہے ایک درہم، ایک دینار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو گرو کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ گروتھ ہو رہی ہے. تو زکوٰۃ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ سے مال پاک ہو رہا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر میں قسم کھا سکتا ہوں، اس پر میں قسم کھا سکتا ہوں. قسم انسان کھاتا ہے تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے. ان میں سے 3 باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں اس پر بھی قسم کھا سکتا ہوں، کوئی آدمی اگر کسی کو معاف کر دے تو اس سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اس کی عزت بڑھ جاتی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے کیا کہا ہے؟ اب یہی عمل تزکیے کا ہے. تزکیے سے نفس پاک ہوتا ہے اور تزکیے سے نفس فلرش کرتا ہے، گرو کرتا ہے. اچھا اب ہے کیا نفس؟ اس کو بھی دیکھ لیں، اس سے یہ بات جو ہے واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں عمل کیسے ہوتے ہیں. ایک تو ہے نفس کا لفظ بھی، اس پر یہاں البصیرہ میں ایک موقع پر شاید یہاں کی تھی یا کہیں اور گفتگو کی تھی کہ نفس کسے کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں نفس کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، نفس کا لفظ جو ہے وہ عقل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نفس کا لفظ قلب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نفس کا لفظ ضمیر کے لیے جس کو ہم کانشنس بولتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے،
نفس کا لفظ جس کے لیے ہم جان کا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نفس کا لفظ جس کو ہم روح بولتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں فلاں صاحب ان کی روح پرواز کر گئی، یا فرشتے نے آ کر اس کی روح قبض کر لی، ہمارا اردو کا محاورہ ہے۔ تو قرآن مجید ایسے ہر مقام پر نفس کا لفظ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو، وہاں لفظ کیا ہے؟ نفس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نفس کا لفظ جو ہے وہ شخصیت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوری شخصیت اس کے لیے بھی نفس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر نفس کا لفظ جبلتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارا جو صوفیانہ لٹریچر ہے یا جو اخلاقی لٹریچر ہے وہاں نفس کا لفظ ایک نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے، یعنی نفس کیا ہے؟ نفس جبلتوں کا مجموعہ ہے، انسٹنکٹس کا مجموعہ ہے۔ تو بہرحال نفس بھی ایک بہت کمپلیکس اصطلاح ہے، لیکن انسان کا باطنی وجود، انسان کا اخلاقی وجود، انسان کا عقلی وجود، انسان کا حیوانی وجود، یہ کیا ہے؟ یہ نفس کے مختلف آپ سمجھ لیں مظاہر۔ تو نفس کے اندر بنیادی طور پر دو موٹیوز ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے جلب منفعت اور ایک کو کہتے ہیں دفع مضرت۔ نفس منفعت چاہتا ہے، جلب کہتے ہیں حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اور دفع کہتے ہیں دور کرنا، ریپیل کرنا۔ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کچھ چیزوں کی طرف اقبال ہے، اقبال کہتے ہیں بڑھنا، ٹھیک ہے۔ کچھ کی طرف آپ کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں ادبار، پیٹھ دکھاتا ہے کچھ چیزوں کی طرف، ٹھیک ہے، ریٹریٹ کرتا ہے، یعنی کچھ چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، کچھ چیزوں سے ریپیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نفس ہے بیسیکلی۔ تو ہمیں گویا ایک ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو نفس کو کچھ چیزیں حاصل کرنی ہے اور کچھ چیزیں ترک کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ چیزیں اس کو حاصل کرنی ہے، کچھ چیزیں اپنے سے دور کرنی ہے، چھوڑنی ہے۔ تو اس کو اب تزکیہ کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو تزکیہ نام ہے حصول فضائل اور ترک رذائل۔ وہ جو ہم نے کہا تھا نا، ایک حصہ اس کا کیا ہے؟ کچھ چیزوں سے پاک کرنا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ نیگیٹو ہے۔ وہ جو ابھی ہم نے بات کی نا، ادھر ہم نے الٹا ہو گیا، یہ پازیٹو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاکیزگی ہے، اور یہ کیا ہے؟ بڑھوتری۔ یہ پاکیزگی اور یہ بڑھوتری۔ اچھا، اس کے لیے ایک اور لفظ کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں منجیات۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہلکات۔ یہ منجیات ہیں اور یہ مہلکات۔ مشہور حدیث ہے، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات۔ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ، ان کا جو میگنم اوپس ہے احیاء علوم الدین، وہ 40 کتابوں پر مشتمل ایک بڑی کتاب ہے، 40 چیپٹرز کہہ لیجیے، اور 4 ربع ہیں، اس کے 4 کوارٹرز ہیں۔ تو پہلا کوارٹر جو ہے وہ عبادات کا ہے، دوسرا عادات کا ہے جس کو معاملات بھی ہم بولتے ہیں، تیسرا منجیات کا ہے، اور چوتھا مہلکات کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سعودی عرب سے اس کا تزکیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تزکیہ سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے۔ سعودی عرب سے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے
شاید 1000 روپے ہو سال، ایک موسوعہ چھپا. موسوعہ جدید لفظ ہے، انسائکلوپیڈیا کو عربی میں کہتے ہیں موسوعہ. اس کا نام ہے موسوعہ نظرۃ النعیم. موسوعہ نظرۃ النعیم فی مکارمی اخلاق الرسول الکریم. نظرۃ النعیم فی مکارمی اخلاق الرسول الکریم. نظرۃ النعیم یہ قرآن مجید کا ایکسپریشن ہے. اہل جنت کے بارے میں کہا کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ان کے چہروں سے پہچانی جائے گی. نظرہ کہتے ہیں بشاشت، تازگی، فرحت. نعمتیں پا کر جو فرحت، جو بشاشت، جو تازگی ان کے چہروں پہ ہوگی وہ دیکھی جائے گی. تو یہ انہوں نے بڑا خوبصورت اس کا نام رکھا. سعودی عرب کے بڑے عالم، مسجد حرام کے امام، بڑے سینئر امام شیخ جو ہے صالح بن حمید، یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے جس میں تقریباً 40 بڑے علماء شریک تھے اور باقی ریسرچر تو چھوٹے بہت بے شک بتاش، اور اس کے انچارج تھے شیخ صالح بن حمید جو مفتی بھی تھے اور جناب یونیورسٹی پروفیسر بھی تھے اور حرم کے امام بھی تھے، ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے 12 جلدوں میں ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کیا. پہلی جلد اس میں کچھ مقدمات ہیں، اور آخری جلد میں انڈیکسز ہیں، فہرستیں ہیں، اور درمیان میں 10 جو ہیں وہ کتابیں. پہلا جو جلد ہے اس میں مقدمات میں کیا ہے؟ سیرت کا بیان ہے، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اخلاقی پہلو ہے، جو تربیت سے متعلق، جو ہمارا موضوع ہے تزکیہ سے متعلق، وہ ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، آپ کے خصائص ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے حوالے سے تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے، وہی پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک جلد ہے مکمل. اس کے بعد اس کتاب میں کیا ہے، جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے متعلق ہے. اس میں تقسیم کیا ہے کہ صفات مستحبہ اور صفات مذمومہ یہ جمع کی. 200 صفات مستحبہ، اور اگر میں غلط یاد نہیں ہے 161 صفات مذمومہ جمع کیا ہے. ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں، الف بائی جس کو بولتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا کر کے پہلے تقریباً آپ سمجھ لیں میرے خیال 8 جلدوں میں جو ہے وہ صفات مستحبہ ہیں 200. پھر اس کے بعد 3 جلدوں میں 161 صفات مذمومہ ہیں. تو وہ شروع کریں گے الف سے، تو ابتحال اس سے شروع کر کے اخلاص، استغفار، ٹھیک ہے، با سے کچھ اور آئے گا، پھر ادب، پھر تا آئے گا، اس میں تقویٰ آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں مذمومہ ہے. تو یہ ہے تزکیہ کل، کہ کچھ صفات ہمیں حاصل کرنی ہے اور کچھ صفات کو ہمیں چھوڑنا ہے. دین ایک لحاظ سے کیا ہے؟ دین نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے مجموعے کا. یہ بھی تعارف ہے نا دین کا، ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس. کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ بھی جو سارا معاملہ ہے نا، یہ 3 لیولز پر ہوتا ہے. ماننا، نہ ماننا. ماننا یا آپ سمجھ لیں انکار کرنا، ٹھیک ہے. کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، اور کچھ بننا ہے اور کچھ نہیں بننا. بس یہ دین ہے. ہمیں کچھ ماننا ہے،
کچھ نہیں ماننا. ہم یعنی اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے ماں سوا کو نہیں ماننا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، ختم نبوت کو ماننا ہے، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں ماننا. ہمیں ماننا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہمیں نہیں ماننا دنیا کی ایٹرنیٹی کو، ایٹرنیٹی آف دس ورلڈ کو ہمیں نہیں ماننا، انکار کرنا ہے. ہمیں اللہ کو ماننا ہے، ہمیں طاغوت کا انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی والی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے. قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ٹھیک ہوگی بات. تو اسی طرح کرنا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. مجھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عبادت کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچنا نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. مجھے مال دینا ہے اللہ کو، اور وہ اللہ کو جب میں نے مال دینا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دینے کا مطلب کسی مذہبی گروہ کو دینا نہیں ہے، پروختوں کو نہیں دینا، کہیں پر جا کر کوئی بھیٹ نہیں دینی. اللہ کو دینا ہے دو طریقے سے، یا تو اللہ کے بندوں کو دینا ہے، غریب مسکین یتیم یسیر اسیر اس کو دینا ہے، یا اللہ کی راہ میں دینا ہے، دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے جا کر کہیں پر پانی میں بہا دینا ہے، ٹھیک ہے، یا کہیں پر آگ لگا دینی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کو دینا بھی ہے تو اس کا طریقہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیسے دینا. پھر ہمیں کچھ بننا ہے، کچھ نہیں بننا. ہمیں سچا بننا ہے، جھوٹا نہیں بننا. ہمیں خیر خواہ بننا ہے، کینہ نہیں رکھنا. ہمیں متواضع بننا ہے، متکبر نہیں بننا. ٹھیک ہو گئی بات. ہمیں سخی بننا ہے، ہمیں بخیل نہیں بننا. یہ بننا ہے، سخاوت عمل نہیں ہے. عمل تو ابتدائی درجے میں ہے، آخری صورتحال میں وہ اسٹیٹ آف بینگ ہے. اس کی ایک مثال ہے، سچ ہے. سب سے پہلے مجھے تھیوریٹیکلی ماننا ہے یہ بات. کیا بات ماننی ہے؟ ان الصدق ینجی والکذب یہلک. یہ پہلا لیول ہے. تھیوریٹیکلی مجھے ماننا ہے سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. یہ سطح شعور کی ہے. ٹھیک ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے کہ مجھے اب سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے. پہلے وہ ایک میری آپ سمجھ لیں ایک کوگنیشن کی سطح پہ، شعور کی سطح پر انڈرسٹینڈنگ ہے میری. اب میں نے ایک عمل شروع کر دیا ہے، لیکن مجھ سے مطالبہ سچ بولنے کا نہیں ہے، صرف مجھ سے مطالبہ سچے بننے کا ہے. ان میں فرق ہے، ایک نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر. حدیث مشہور ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی نا، انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے، ایمان. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور سچ کا اہتمام کرتا ہے، بولی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. تو سچ بولنا ایک بات ہے، سچ بولتے بولتے سچ میری کنڈیشننگ بن جائے اور سچ میرا حال بن جائے، اب میں صدیق ہوں. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ فرق ہے دونوں باتیں. سچ بولنا ایک عمل ہے، سچا بننا ایک سٹیٹ آف بینگ ہے، ایک حال ہے. یہ ریاضت سے آتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی اگر آپ کو پتا ہو نا، پرانے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی ورچو کیا ہوتی ہے؟ ورچو ایک ہیبٹ کو کہتے ہیں.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے کچھ باتیں ماننی ہیں، کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ ہمیں بننا ہے۔ اس کے عنوانات کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں احسان۔ یہ بس کل دین ہے، کل دین یہی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ حدیث کے کارپس میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے ام السنہ، یعنی قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید کی ایک سورت کو کہتے ہیں ام القرآن۔ کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، کہ گویا پورے دین کا پریمبل بھی ہے، پورے قرآن کا ایک مقدمہ، دیباچہ ہے، خلاصہ ہے۔ تو جو مقام گویا پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو حاصل ہے، حدیث کے پورے مجموعے میں وہ مقام اس حدیث کو حاصل ہے جس کو ام السنہ کہتے ہیں، اور وہ حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے۔ وہاں یہ نا سیدنا جبریل آئے اور سوالات کیے، پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں، دوسرا کیا ایمان کے بارے میں، تیسرا کیا احسان کے بارے میں۔ تو یہی 3 لیول ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو کچھ ماننا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے۔ تو تزکیہ بس پھر یہی ہے نا، تزکیہ یہی ہے کہ بھائی کرنے نہ کرنے میں، ماننے نہ ماننے میں، بننے نہ بننے میں کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ باتیں نہیں کرنی، بس یہ تزکیہ ہے۔ نفس اسی سے پاک ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کوئی پراسرار ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ایسوٹیرک ایکٹیویٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنا تزکیہ کریں۔ یعنی دین کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی شاید یہاں عرض کی گئی ہے کہ ہماری آزمائش ہے ہی یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیورٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے اس پیورٹی کو کم سے کم پولیوٹ کریں، بالکل آلودہ نہ ہو، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں آپ سے بالکل سچ عرض کرتا ہوں، یعنی یہ وہم بھی نہیں پالنا چاہیے کبھی کہ میں نے وہ جو اللہ نے جس پیور پرسٹین فطرت پر مجھے پیدا کیا تھا، میں بالکل وہی ستھری لے کر آ گیا ہوں۔ یعنی ہمارے یہاں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں نا، تو وہاں ایک مذاق کی بات ہوتی ہے، ہمارے ایک سینئر استاد کہا کرتے ہیں بچوں سے، عام طور پہ جب کبھی فیئر ویل گفتگو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں کہتے ہیں بچوں سے کہ ہمارے یہاں کچھ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور وہ 4 سال پڑھنے کے بعد بھی ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک لفظ بولتے ہیں، وہ ایک جو ہے وہ جان لاک ایک فلسفی ایک لفظ استعمال کرتا تھا انسانی ذہن کے بارے میں۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ٹیبولا راسا ہے۔ ٹیبولا راسا کا مطلب ہوتا ہے کلین سلیٹ۔ تو کہتے ہیں اتنے ماشاءاللہ پیور بچے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیبولا راسا آتے ہیں، 4 سال بعد بھی ٹیبولا راسا ہی ہوتے ہیں، یعنی کلین سلیٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے کبھی کبھی بچوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اب ٹیبولا راسا وغیرہ تو فلسفے کے بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا نا، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے بچے آتے ہیں، وہ جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا ڈبہ پیک، وہ ڈبہ پیک نہیں کرتے۔ موبائل وغیرہ میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا کہ بھائی موبائل ریسیو کریں، ڈبہ پیک، بالکل ڈبہ بھی موجود ہے، ڈبہ بھی پیک ہے، کھولا ہے، وہ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، اسکریچ لیس ڈبہ پیک۔ تو ہمارے یہاں کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں ڈبہ پیک ہوتے ہیں، یعنی وہ 2 سال بھی پڑھتے رہیں تو اینڈ میں ان میں ہم کوئی بھی ویلیو ایڈیشن نہیں کر پاتے، تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم ڈبہ پیک واپس نہیں جا سکتے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے ہیں نا تو ہمارے ساتھ نفس لگا دیا اللہ نے، تو اب یہاں میں نفس کا لفظ بول رہا ہوں جبلت کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جبلتیں لگا دی ہیں، یعنی دیکھیں وہ جو روح ہے میری اور آپ کی، جو اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آئی تھی، یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے نا، یہ میں خود سے اپنی جیب سے نہیں نکال رہا نا یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے آدم کی نسلوں کو نکالا، ٹھیک ہے، اور
اس کے بعد کیا کیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان تمام ارواح کو اب ان کی اپنی جانوں پہ، وہی نفس کا لفظ آ گیا، گواہ ٹھہرایا، اور ان سے ایک سوال پوچھا۔ سوال کیا پوچھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، تو سب کی روح نے کہا، سب کی روح، یعنی آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں تولد کرے گا، پیدا ہوگا، ان تمام کی ارواح گویا موجود تھی۔ اس میں فرعون بھی ہے، اس میں نمرود بھی ہے، اس میں قارون بھی ہے، اس میں حامان بھی ہے، اس میں شداد بھی ہے، اس میں ابو جہل بھی ہے، اس میں ابو لہب بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں عبداللہ ابن ابی بھی ہے۔ یہ سب ارواح موجود ہیں، اور سب کیا کہہ رہی ہیں؟ بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ کس بات پر گواہ؟ کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا حادثہ ہوا؟ کیا کرپشن مچی کہ بھائی یہ مکر گئے نا یہاں پہ آ کے، سرکش ہو گئے۔ فرعون نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہاں کہہ کے آیا تھا کہ تو رب ہے۔ تو حادثہ کیا ہوا؟ یہی حادثہ ہوا، دو حادثے ہوئے۔ ایک حادثہ یہ ہوا کہ اس روح کو ایک مادی جسد میں رکھ دیا گیا، نمبر ایک، اور پھر اس مادی جسد کو ایک مادی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہ ہے بس ساری آزمائش، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ وہ روح تو پیور تھی۔ اب اور جو میں کہہ رہا ہوں، جو جسم دیا گیا اس کے ساتھ جبلتیں لگا دی گئی، جنس کی جبلت، بھوک کی جبلت، تفوق کی جبلت، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جبلت، اور یہ ضروری تھا اس دنیا سے متعلق رہنے کے لیے۔ یعنی نفس نہ ہونا تو ہم دنیا سے متعلق نہیں رہ سکتے۔ یعنی کبھی آپ دیکھیے انسانوں پر، ہر انسان پر ایسے تجربات گزرتے ہیں جہاں اس کو ایکسٹیسی کا ایک تجربہ ہوتا ہے، مطلب بالکل ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ آدمی لگتا ہے کہ میں کسی اور عالم میں ہوں۔ اس وقت نہ بھوک کا کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ جنس کا کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ یہ جو ورلڈلی کمپٹیشن ہے اس کا خیال آتا ہے۔ ایسے وقت آتے ہیں نا ہم سب پہ، کبھی کسی صدمے میں، کبھی کسی خوشی میں، کبھی کسی خاص ذکر کی کیفیت میں، لیکن وہ لمحاتی ہوتے ہیں۔ اگر وہ سٹے کر جائے نا تو پھر دنیا کے معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ ہمیں رہنا ہے نا، اپنے جسم کو برقرار رکھنا ہے، تو بھوک کی جبلت نہ ہو تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے نا، ختم ہو جائیں گے، پیرش کر جائیں گے۔ جنس کی جبلت نہ ہو تو ہم آگے نسل ہماری نہیں چلے گی نا، تب بھی انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اور جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تمدن، تہذیب، سویلائزیشن، یہ کس وجہ سے ہے کہ لوگوں میں ایک ارج رکھ دی گئی ہے کمپٹیشن کی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی۔ تو وہ جبلتیں ہمارے ساتھ لگا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، ہم خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بہت بڑا فلسفی ہے، اس کا نام ہے سقراط، ٹھیک ہے، سوکریٹس، بہت بڑا فلسفی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا شاگرد ہے افلاطون، اس کا شاگرد ہے ارسطو۔ سقراط یہ کہتا تھا کہ علم خیر ہے اور جہل شر ہے، علم خیر ہے اور جہل شر ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، انسان اصل میں گناہ یا غلطی تب کرتا ہے چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ خیر اس وجہ سے اختیار نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خیر ہے۔ مطلب مسئلہ صرف علم کا ہے ہمارے۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے تو سب نماز پڑھیں گے، بس یہ چونکہ پتہ نہیں، اور پتہ لگ جائے کہ شراب پینا بری بات ہے تو سب شراب چھوڑ دیں گے۔ یہ بہت ناقص بات ہے۔ کیوں ناقص بات ہے؟ اگر انسان صرف شعور ہوتا نا تب یہ بات ٹھیک تھی، لیکن انسان نفس بھی ہے، یعنی انسان جبلت بھی ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے پاکستان میں رہنے والے 98% لوگ کم سے کم مسلمان ہیں۔ اب چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہیں، مسلمان کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کو یہ بات پتہ ہے اس کے کان میں کہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے،
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پتہ ہے نا، مسئلہ پھر علم کا تو نہیں ہے نا، لیکن 5 وقتہ نماز پڑھتے کتنے ہیں؟ مطلب 10 کر لیں آپ، چلیں 15% کہہ لیں، 85% نہیں پڑھ رہے نا، کیا مسئلہ علم کا ہے؟ یعنی وہ سکھات تو کہے گا نا کہ بھائی چونکہ پتہ نہیں ہے نا، پتہ لگ گیا تو کریں گے، نہیں پتہ تو ہے سب کو، نہیں پڑھتے نا، نہیں پڑھ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف علم کا نہیں ہے، شعور کا نہیں ہے، مسئلہ جبلتوں پہ کنٹرول کا ہے، جبلتوں پہ کنٹرول کا ہے۔ اسی لیے ابھی میں کلاس پڑھا رہا تھا یونیورسٹی میں، تو وہاں ایک لفظ آ گیا کہ جی یہ جو وجودیت کی تحریک ہے اصل میں عقل پرستی کا ریئیکشن ہے، عقل پرستی کا ریئیکشن ہے۔ تو میں نے طلباء سے پوچھا کہ بھائی عقل کسے کہتے ہیں؟ تو عقل کہتے ہیں ریزن کو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی عقل ریزن کو کہتے ہیں، ریزن عقل کو کہتے ہیں، بھائی یہ مطلب تھوڑی ہے، یہ تو ایک دوسری زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ یعنی آپ پوچھیں عقل کسے کہتے ہیں، ریزن کسے کہتے ہیں، عقل، یہ دونوں کیا ہیں؟ بس یہ ایک دونوں ہیں۔ وہ پرانا لطیفہ ہے نا، تمہارا گھر کدھر ہے؟ جامع مسجد کے سامنے۔ جامع مسجد کہاں ہے؟ گھر کے سامنے۔ دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عقل کہتے ہیں ریزن کو، ریزن کہتے ہیں عقل کو۔ بھائی یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا، عقل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے اس دور کا کہ ہم بہت سے لفظ بولتے چلے جاتے ہیں ساری زندگی، شعور ہونا چاہیے جی، شعور ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، شعور بہت ضروری ہے جی، اور عقل ہی سب کچھ ہے جی، عقل سے ہوگا۔ لیکن پوچھ لیں آپ کہ بھائی عقل کہتے کسے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کسے کہتے ہیں، بس ایک لفظ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو عقل کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ یہ اس کا تعلق تزکیے سے ہے، یہ فالتو بات نہیں ہو رہی، اس کا تعلق تزکیے سے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں عرب لوگ جو ہیں وہ چوغا پہنتے ہیں، رومال ڈالتے ہیں، رومال پہ ایک گولا پہنتے ہیں، دیکھا ہوگا، اس کو اقال بولتے ہیں، وہ عرب اغال بولتے ہیں، اغال جو ہے نا، قاف کو غائب بولتے ہیں عام طور پر، اغال وہ جو سر پہ باندھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ ایک چیز تھی، اب اس کی ایک علامت رہ گئی ہے۔ وہ چیز کیا تھی؟ بدو لوگ ہیں، سوار گھوڑا ہے، اونٹ ہے عام طور پہ، تو اونٹ ہے، گھوڑا ہے، تو اب ایک رسی ہے آپ کے ساتھ، آپ کہیں گئے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے، اس رسی سے آپ نے گھوڑے کو باندھ دیا یا اونٹ کو باندھ دیا، سفر شروع کرنے لگ گئے، وہ رسی اتاری، سر پہ باندھ دی، وہ رسی رومال ہے اس پہ سر پہ باندھ دی، ٹھیک ہے، اس سے اقال ہو گیا۔ تو عقل اس کو کہتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا اور کہا، اللہ کے نبی کیا میں کہ آقلوہا واتوکل یا اطلقوہا واتوکل، میں اس کو باندھ دوں اور توکل کروں، یا میں اس کو کھولے رکھوں اور توکل کروں؟ اب دیکھیں نا، عقل کا اپوزٹ کیا ہے؟ طلاق۔ طلاق کا لفظ سنا ہوگا نا، طلاق کا تو بہت عام، ٹھیک ہے، تو طلاق کا مطلب آزاد کرنا ہے نا، چھوڑنا ہے، اسی سے ہمارے یہاں اصطلاحی معنوں میں طلاق ہے۔ اطلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کھول دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، مشرکین ہاتھ باندھ کر، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو وہ بدو نے پوچھا میں اس کو باندھوں اور توکل کروں یا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ تو آپ نے کہا اعقلھا وتوکل، اعقلھا، وہ عقل والا لفظ، باندھو اس کو، اس کا گھٹنا باندھو اور پھر توکل کرو۔ مولانا روم نے اس کو شعر میں بھی باندھا ہے کہ از توکل زانو اشتر، پتہ نہیں ببند یا گرفت، کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ اشتر، یعنی اونٹ کا زانو باندھو۔ تو عقل کا مطلب باندھنا، روکنا۔ اچھا، عقل کے لیے قرآن مجید میں اور بھی کئی لفظ آئے ہیں۔ ایک جگہ عقل کے لفظ آیا نہا، نہا، نون ہا یا، اولن نہا، نہا والے یعنی عقل والے۔ نہا کا لفظ کیا ہے؟ اس سے نہیں کا لفظ ہے، نہیں منع کرنا، روکنا۔ پھر کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، کیا ہے؟ هل في ذلك قسم لذي حجر،
تو وہاں پہ ہجر کیا ہے؟ ہجر بھی کہتے ہیں روکنا. ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا. یعنی یہ کوئی پراپرٹی وغیرہ آپ روک دیں نا، بلاک کر دیں، اس کو ہجر بولتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل کا کیا مطلب ہے؟ کنسٹرینٹ یا ریسٹرینٹ، روکنا، تھامنا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات تزکیے کی؟ یعنی وہ جو جبلتیں ہیں ہماری، وہ جو ہماری جبلتیں، اس کے میں نے ابھی ذکر کیا، جو بنیادی طور پر حیوانی ہیں، جو بنیادی طور پر یعنی جو ہم میں اور حیوان میں مشترک ہے. یعنی ڈارون نے آ کر جو بات بتائی اور جدید مغربی تہذیب جہاں کھڑی ہوئی ہے وہ یہی تو ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اور حیوانوں میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے. انسانوں میں جبلتیں ذرا ریفائنڈ ہیں، ان کے ہاں جبلتیں ذرا وحشی قسم کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان ہے جبلتوں ہی کا مجموعہ. ٹھیک ہے. تو وہ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل ان جبلتوں کو روکتی ہے، کنسٹرینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں ایک خنزیر ہے، کتا ہے، اس کے ہاں اس کو بھوک لگی ہے کتے کو یا شیر کو، تو اس کو گوشت چاہیے شیر کو، اور جب کسی کو گھاس چاہیے. حلال حرام کا، جائز ناجائز کا سوال ان کے ہاں نہیں اٹھتا نا، ان کے ہاں موریلٹی کا سوال نہیں اٹھتا. کسی جانور میں جنسی شہوت پیدا ہو جائے، اس کو ایک جسم چاہیے اس کی تسکین کے لیے. وہ رشتے کیا ہیں، ماں بہن بیٹی، یہ رشتے کیا ہے، وہ اس کا ہیڈیک نہیں ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جب انسان، جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تو وہ اپنے اس شرف کو، وہ شرف عقل ہے، وہ شرف روح ہے، وہ شرف فطرت ہے، وہ شرف اللہ کا بندہ ہونا ہے، اگر وہ شرف یاد رہے تو پھر آسن تقویم ہے. اور شرف بھول جائے اور سمجھے کہ جس طرح جدید آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں جبلتوں کا مجموعہ ہوں، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسفل سافلین. یعنی آپ سوچیے ذرا، ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ کوئی درندہ ہے اور 2 سال کی بچی ہے، 1.5 سال کی بچی ہے. کوئی آدمی سوچے کہ کون تھا؟ کوئی حیوان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو ایک جسم درکار ہے نا. یعنی آدمی سوچے تو آدمی کو وحشت طاری ہو جائے اس پر کہ یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا، ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ پہلے مرحلے میں گویا عقل اس کی معطل ہو گئی اور جبلتیں اس پر قابو یافتہ ہو گئی. تو اب میں ایک ہائرارکی سی بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس پہ سے آپ پر واضح ہوگا کہ ہوتا ہے کیا. یعنی سب سے نیچے آپ سمجھ لیں کہ جبلت ہے، جس کو طبیعت بھی بولتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ایک اور لفظ ہے تینت. یہ سنا ہے آپ نے؟ تینت بہت ہی جی بدتینت ہے جی، بدتینت. یہ تینت کا لفظ کہاں سے آیا؟ مٹی سے آیا. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، چکنی مٹی سے. گارے کو بھی تین کہتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے، وہ قرآن میں تو ہے ہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو خلق کیا ہے تین سے. تو اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی اور پھر اس سے بنی آدم خلق کیے. یہ ایک میٹافزیکل بات ہے. اب مٹی مختلف رنگوں کی تھی، مختلف اس کی، جس کو آج ہم کہیں گے کہ مختلف اس کی کیمیکل کمپوزیشنز تھیں، تو کہا اس سے رنگتیں بھی مختلف ہو گئیں، اس سے جو ہے وہ طبیعتیں بھی مختلف ہو گئیں. کسی کی طبیعت میں حزن کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کی طبیعت میں نشاط کا غلبہ ہوتا ہے، کسی آدمی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کسی کو بہت ہی کم غصہ آتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہمارے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے کچھ چیزیں ہمارے ہارڈ ویئر کا حصہ ہیں، کچھ ہمارے سافٹ ویئر کا حصہ ہیں. تو تین کا اثر دونوں پہ ہے، صرف ہارڈ ویئر پہ نہیں ہے. کلر بھی ہے نا، افریقہ ایک خاص جگہ ہے، وہاں رنگت اور طرح کی ہے، یورپ میں اور طرح کی ہے، ہمارے یہاں اور طرح کی. لیکن صرف ہارڈ ویئر نہیں ہے، اس مٹی کا اثر سافٹ ویئر پر بھی ہے، یعنی مزاج پر بھی ہے، ٹھیک ہے، طبیعت پر بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے نیچے یہ ہے، اس کے اوپر ہے عقل. ابھی ہم یہاں تک پہنچے، عقل.
باندھتی ہے، روکتی ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے بہت قیمتی چیز ہے۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ بڑے ہمارے عالم اور امام گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے سہولت العقل، سہولت العقل علی الہوا۔ اس کے لیے عربی کا لفظ کیا ہے؟ ہوا، ٹھیک ہے نا، ہوا، ہوائے نفس ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ نازعات آپ پڑھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہی نہا آ گئی نا وہاں کہ جس جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، ٹھیک ہے، عقل آ گئی، ٹھیک ہے۔ عقل سے اوپر بھی ایک چیز ہے، اب اس کے کئی نام ہیں۔ روح، یہ ایک فیملی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک فیملی ہے۔ روح، قلب، فطرت، روح، قلب، یہ سب پازیٹیو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جیسے اللہ کی معرفت موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آدم کے بارے میں کہا نفخت فیہ من روحی، ہم نے انسان کو پیدا کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اور قلب ہے، قلب ایک پازیٹیو کونوٹیشن رکھنے والا لفظ ہے نا، نفس نیگیٹو کونوٹیشن رکھنے والا لفظ ہے عام طور پہ، اور قلب پازیٹیو کونوٹیشن رکھنے والا لفظ ہے، تو یہ اس سے اونچا لیول ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہماری ہائرارکی یہ کہتی ہے کہ سب سے اوپر ہے وحی، یہ سب میرے اندر ہے، یہ سب میرے اندر ہی ہے، وہ مجھ سے باہر ہے۔ کیوں؟ یہ سب کرپٹیبل ہے، یہ تو ہے ہی کرپٹنگ، یعنی یہ اس پہ سوار ہو جاتی ہے، وہ اس پہ چڑھ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا روح مردہ ہو گئی، ضمیر مردہ ہو گیا، قلب سیاہ ہو گیا، ختم قلوب ہو گئی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو امیونٹی حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کو اس کے اپنے بل بوتے پر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ انسان کا گیون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی آپ ساتھ جوڑ لیں جس کو ضمیر بولتے ہیں، ضمیر ہے نا، کانشنس بولتے ہیں، جس کو نفس لوامہ کہا ہے سورہ قیامہ میں، نفس، یہ بھی پازیٹیو چیز ہے، لیکن ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، روح مسک ہو جاتی ہے، فطرت بھی مسک ہو جاتی ہے، لفظ بولتے ہیں سارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس سب سے اوپر آبجیکٹیولی ایک چیز ہونی چاہیے، یہ سب چیز سبجیکٹ کا حصہ ہے، سبجیکٹ یعنی فرد، اسی لیے یہ سب سبجیکٹیو ہو جاتی ہے۔ آبجیکٹیو چیز مجھے درکار ہے جس میں میری آمیزش نہ ہو، آپ سمجھ رہے؟ ان سب میں نفس دراندازی کر سکتا ہے، وہی میں نہیں کر سکتا، اب وہی مجھ سے باہر ہو۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیے کے لیے مجھے وحی کی ضرورت ہے، تزکیے کے لیے مجھے آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ جو آبجیکٹیولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ irrespective of the subject، یعنی سورج نکلا ہوا ہے، آبجیکٹیو ایک فیکٹ ہے، سارے لوگ اندھے ہو جائیں، سارے لوگ انکار کرتے ہیں سورج نہیں نکلا ہوا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سورج آبجیکٹیولی موجود ہے۔ تو اسی طرح تمام انسانیت خدا کا انکار کر دے، اس سے کوئی واقعے میں تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب تزکیے سے متعلق گفتگو ہے کہ تزکیہ ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، تزکیہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تزکیہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ کے نمائندے کے طور پر کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 جگہ پر یہ بتایا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو کیوں بھیجا۔ ایک جگہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے،
ٹھیک ہے نا، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ باقی 3 جگہوں پہ ترتیب الٹی ہے، ایک جگہ فرمایا کما ارسلنا فیکم، ایک جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکی کیا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ تو ایک جگہ تزکیہ پہلے ہے، ایک جگہ تزکیہ بعد میں ہے۔ تو پیغمبر کیا کام کرنے آئے ہیں؟ پیغمبر اہل ایمان کا تزکیہ فرمانے آئے ہیں۔ اصل میں تو فائدہ حقیقی ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ، اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے نمائندے کے طور پر کون کرتا ہے؟ پیغمبر کرتا ہے۔ لیکن اگلی بات کیا ہے؟ تزکیے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تزکیے کی ذمہ داری ہر فرد پر ہے۔ اب ذمہ داری سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یعنی اسی لیے قرآن میں نے کہا فمن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، جو اپنے آپ کو پاک کرے گا وہ اپنے لیے اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف فاعل حقیقی اللہ ہے، کس نے کرنا ہے دنیا میں؟ پیغمبر نے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ فرد کی، ہر فرد کی۔ اور اچھا، کوئی اس سے مستغنی نہیں، اس عمل سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ جنات میں، یعنی آپ جنات چھوڑ دیں، مخلوقات میں سرکشی اور بغاوت کا سمبل کون سی مخلوق ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ سے تو کون سی مخلوق؟ انسان۔ مخلوق میں متعین طور پہ نا تو ابلیس ہے۔ کل مخلوقات کی بات کر لیتے ہیں، انسانوں سے بھی ماں ہوتا نا، تمام مخلوقات میں جتنا ہمیں بتایا گیا، ہمیں تھوڑا سا علم ہے نا، تو سب سے سرکش وجود مخلوق ہے نا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ ابلیس ہے نا۔ اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو گیا، کہا کہ چیلنج کر دیا معاذ اللہ کو۔ لیکن اب انسانوں میں آئیے تو انسانوں میں سب سے سرکشی کا سمبل کس فرد کو بتایا گیا ہے قرآن مجید میں؟ فرعون۔ یعنی آپ سمجھ لیں نا، وہ تو میں نے کہا نا کہ تمام مخلوقات میں ابلیس ہو گیا، انسانوں میں سرکشی کا سمبل کیا ہے؟ فرعون۔ تو سید اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ سیدنا موسیٰ سے سورہ نازعات میں آپ پڑھتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر آمادہ ہے، ٹھیک ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کیا تمہارے لیے ہے کہ تم پاک کر لو اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ کی دعوت بھی کیا ہے؟ تزکیے کی۔ فرعون سے یہ کہنا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو، تو اتنا بڑا سرکش ہے، اس کو بھی اس کی ضرورت ہے اور اس سے بھی اس کا مطالبہ ہے۔ اور ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کا مفاد بھی کیا تھا؟ ان کا مفاد بھی تزکیہ تھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے تزکیہ کرنا ہے۔ تو پھر سمجھ لیں، تزکیہ اللہ نے کرنا ہے، تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونا ہے، ان کے ذریعے ہونا ہے۔ پھر ایک اور حقیقت بھی ہے، وہ قرآن مجید پڑھ کے واضح ہو جاتی ہے، جو میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ ڈبہ پیک نہیں جا سکتے ہم، بالکل پاک پیور نہیں جا سکتے، لازماً پولیوٹ ہوں گے، لازماً اس میں دھبے آئیں گے، لازماً اس میں وائرس اور بیکٹیریا آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کر دیں گے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ قرآن مجید ہمیں ایک جگہ یہ بات بتا دیتا ہے کہ جنت نفوس مزکہ کے لیے ہے، جنت نفوس مزکہ کے لیے۔ یہ جو قرآن مجید میں واقعہ کئی جگہ پر آیا ہے نا، فرعون کے جو جادوگر ہیں اور سیدنا موسیٰ کا جو انکاؤنٹر ہوا ہے، تو وہاں پہ یہ مکالمہ، جب وہ ان پر حق واضح ہو گیا نا اور انہوں نے جو ہے وہ سجدہ کر دیا، انہوں نے وہاں پر کیا کہا؟ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، سورہ طٰہٰ میں ہے،
فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بہت اونچے درجے ہیں. جنات عدن، ایسے ریزیڈینشل باغات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو پاک کر لے. جنت کس چیز کا بدلہ ہے؟ یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو پاک کر لے. اچھا، جنت نفوس مزکہ کے لیے ہے، تو میں نے عرض کیا کہ پوری طرح پاک تو ہم رہ نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں مثال بھی دی، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی پانی پر چلے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے تلے گیلے نہ ہوں؟ ممکن نہیں ہے نا، پانی پہ وہ چل رہا ہے. تو کہا اسی طرح کذالک صاحب الدنیا، دنیا والا آدمی، اور ہم سب دنیا والے ہیں، ہم بولے دنیا دار، ہمارے یہاں اس کی خاص کنوٹیشن ہے نا، یار میں تو ایک دنیا دار آدمی ہوں، میں دین دار نہیں ہوں. لیکن ایک لحاظ سے تمام انسان دنیا دار ہے نا، وہ دنیا میں رہے ہیں، یہ بورڈ ہے ان کی، اس آزمائش میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی ایک جگہ ہے. تو آپ نے کہا اسی طرح دنیا والا وہ خطاؤں یا گناہوں سے کلیتاً پاک نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر جو تزکیہ رہ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ حشر میں کر دیں گے، اور پاک کر کے پوری طرح اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے. آپ نے سنا ہوگا نا، صحیح حدیث میں ہے، یہ پاکیزگی کا، یہ کلینزنگ کا عمل کئی طرح سے ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ارادے سے نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پر ہوتا ہے. یعنی ہم غفلت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر بڑی آزمائش لے آتا ہے، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں. اور دیکھیں نا، کچھ لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آخری وقت میں 6-8 مہینے بہت سخت گزارے، اور ہم جب کھڑے ہوتے ہیں میت پہ تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل پاک کر کے اپنے پاس بلایا. اور یہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں، یہ حدیث سے نکلی ہوئی بات ہے، قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ایک کانٹا اس کو چبھتا ہے، یہاں تک کہ جو تکلیف بھی اس پر آتی ہے، کوئی تکان، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے وما علیہ خطیئہ، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اب سمجھ، یہ کلینزنگ کا عمل ہو رہا ہے نا، یہ تزکیے کا عمل ہو رہا ہے. یعنی مصیبتیں اور تکلیفیں. بڑا اچھا قول میں نے آج ہی پڑھا کہیں پر، کسی سلف میں ہمارے کسی بزرگ کا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مصائب نہ ہوتے نا تو ہم تو اللہ کے پاس بالکل مفلس اور خالی ہاتھ لے کر پہنچ جاتے. کتنی خوبصورت بات ہے. ان مصائب کے ذریعے اللہ نے ہمیں نواز دیا، اللہ نے ہمیں معاف بھی کر دیا، اللہ نے ہمیں پاک بھی کر دیا، اور ہمیں کچھ پونجی مل گئی. اگر تو مزے ہی رہتے نا تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پلے. تکلیفوں پہ صبر نے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے جھولی میں ڈال دیا، ورنہ تو ہم خالی ہاتھ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر قرآن مجید میں 2 مقامات ہیں، میں نے آیتیں نوٹ کی تھی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، جو اللہ کے عہدوں کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے مول کے عوض، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے. ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے. ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ایک اور جگہ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. یعنی آخرت کی سب سے بڑی محرومیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نظر التفات نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تزکیہ نہیں کریں گے. یہ تو نص ہو گئی نا کہ بھائی ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم سے کسر رہ جانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ کمی پوری کر کے تزکیہ کر دیں گے کہ جو ریکوائرڈ لیول تھا پاکیزگی کا جنت میں جانے کے لیے وہ پورا ہو جائے. اس کی ایک اور نص بھی ہے، سورہ تحریم میں ہے نا،
کہ وہاں پر لوگ کیا کہیں گے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اہل ایمان کا نور جو ہے نا وہی نور ایمان، ٹھیک ہے نا، جو ہم لے کر آئے تھے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا. وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تو پورا کر دے، مکمل کر دے ہمارے نور کو. کچھ کمی رہ گئی نا، کچھ نہ کچھ اس میں وہ فیڈ ہو گیا، کچھ کمی رہ گئی، تو اے اللہ اس کو مکمل کر دے. تو پھر گویا آخرت میں اس کو مکمل کریں گے. اور پھر صحیح حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اگر آدمی میں ایمان تھا، چاہے رائی کے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور آدمی نے شرک نہیں کیا تھا، تو بہت 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 طویل عرصہ اگر اس نے گناہ کیے، بہت سرکشیاں کی، بہت زیادہ جو ہے بڑے بڑے گناہ کیے، تو اس کو سزا ملے گی، وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک وقت میں مرحلہ اس کو نکالا جائے گا. جب اس کو نکالا جائے گا جہنم میں سے، اور وہ بالکل چرمر ہو چکا ہوگا، جیسے ایک آپ کہتے ہیں سیاہ ہو چکا ہوگا، جیسے ایک دانہ ہوتا ہے نا، سیاہ ہوا ہوگا. پھر اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا. اس سے وہ اتنی تیزی سے گرو کرے گا جیسے کسی نہر کے بینک پر کوئی پودا لگائے نا تو تیزی سے اوپر جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہوا ہے وہ عمل. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ وہ کلینزنگ جو جس نے یہاں بالکل نہیں کی، اور تھوڑی بہت جو تھی نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دی، لیکن جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی ستھرائی کی، اس کو گویا وہ ستھرائی جہنم میں ڈال کے کرائی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور پھر گویا وہاں پر وہ پیورٹی حاصل ہوگی، اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جو ہے ہی نفوس مزکہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر اس سے بات پتہ لگ گئی کہ تزکیہ پھر ہم سب کا مسئلہ ہونا چاہیے. اور یہ آیتیں تو آپ نے بہت پڑھی بھی ہوئی ہے نا، کہ وہ نفس وما سواہا، اور نفس گواہ ہے، اور جیسا ہم نے اس کو سوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ فجور ہے اور یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا. ٹھیک ہے، وقد خاب من دساها، اور فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا. ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ نفس پر کی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ نفس کے تزکیے سے کیا مراد ہے اور اس کام کی کیا اہمیت ہے. اور یہ بات عرض کی ہے کہ ہر کام کی طرح تزکیے کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، لیکن اس کا اللہ نے جس طرح دین ہم تک پہنچایا ہے براہ راست نہیں پہنچایا نا، ہر ایک سے الگ الگ گفتگو نہیں کی. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے چن لیے کچھ پیغمبر فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. ٹھیک ہے، اور فرشتے نبی نے، فرشتے پیغمبر نے اللہ سے وحی لی، اور جو رسول بشر تھا، رسول ملک نے رسول بشر تک پہنچائی، رسول بشر نے باقی انسانوں تک پہنچائی. اسی طریقے سے تزکیہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں پیغمبر کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے. اور پھر وہی بات کہ پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تب بھی پیغمبر کا مزکی ہونے کا رول ختم نہیں ہوا. ہمارا موضوع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے تزکیہ. تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہیں، اپنی ذات سے مزکی ہیں. اسی لیے ہمارے ایک استاد بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی باقی لوگوں کو آپ مربی کہہ لیں، یہ ہمارے مربی ہیں نا، مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، مینٹور ہیں. ٹھیک ہے، چلے مرشد بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، کہہ دیں، لیکن مزکی کا ٹائٹل اصل میں کس کے لیے ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ اگر ایک طرف تزکیے کے لیے لوگوں نے کچھ خود ساختہ میتھڈ اختیار کرنا شروع کر دیے، کچھ خود سے کیے، کچھ اجتہاد کیا، کچھ اجتہاد ٹھیک تھا، کچھ اجتہاد غلط تھا، تو پھر یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، تزکیہ قرآن سے ہوتا ہے، تزکیہ قرآن سے
اور اس میں کوئی شبے کی بات ہی نہیں. قرآن سے تزکیہ ہوتا ہے. قرآن نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پاک کرے. تو قرآن مجید کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے. اچھا وہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے تزکیہ کیا تھا؟ تو وہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے نا، اس کو کچھ علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، تلاوت آیات، ٹھیک ہے، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور اینڈ نتیجہ کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی یہ اسکیما سا بنایا انہوں نے. تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں تزکیہ ہوتا ہے تلاوت آیات سے. یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ. یہ مولانا اسماعیل صاحب نے اس کو اس طرح فریز کیا، اور لوگوں نے بھی بات بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کتاب کا ایک مطلب ہوتا ہے قانون اور شریعت، جو قرآن مجید میں ہے، اس کے پریسیڈنس، ٹھیک ہے. اور حکمت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایمان و اخلاق. ایمان اور اخلاق. اچھا اب دیکھیں، انسان کی بہت سے طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن دو باتیں کی جاتی ہیں. انسان کا ایک عمل ہے اور ایک اس کی فکر ہے. موٹی تقسیم یہی ہے نا، ٹھیک ہے. یعنی یہ تھاٹ ہے، کوگنیشن ہے، فکر ہے، شعور ہے، اور ایک طرف اس کا عمل ہے. اچھا وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں. دیکھیں، کتاب قانون کو بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس پر، ٹھیک ہے نا. یہ کرو، یہ نہ کرو، نماز پڑھو، سود نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دو اور جوا نہ کھیلو، وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں وہ حصہ کیا ہے؟ وہ تعلیم کتاب ہے. اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اس میں ایمان اور اخلاق. اچھا یہ ویسے ضمنی بات عرض کر دوں، حکمت کانسٹنٹ ہے. سیدنا آدم سے لے کے رسول اللہ تک حکمت تقریباً کانسٹنٹ ہے. جو ویریبلٹی آئی ہے نا، وہ کہاں آئی ہے؟ وہ آئی ہے ادھر. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایمانیات ثلاثہ بولتے ہیں نا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان. اس کو کہتے ہیں ایمانیات ثلاثہ. تو سیدنا آدم بھی انہی تین چیزوں کو مانتے تھے، اسی کی دعوت دیتے تھے. سیدنا نوح بھی تھے اور رسول اللہ بھی تھے، ٹھیک ہے. اچھا اخلاق، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. امانت دار ہونا اچھی بات ہے، خیانت کرنا بری بات ہے. عدل کرنا اچھی بات ہے، ظلم کرنا بری بات ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ رسول اللہ تو نے بتایا، سیدنا آدم نے بھی یہی بتایا، سیدنا نوح نے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی آتی ہے ادھر، رشتوں میں کچھ مسئلے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کے چیزوں میں کچھ چیزیں، نماز کی فارم، زکوٰۃ کی مقادیر، نماز کہاں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھی پچھلی پرانی شریعتوں میں خاص سپیس میں ہوتی تھی عبادت، سیکریٹ سپیس میں. وہ مسجد ہے، وہ سینیگوگ ہے، وہ جو ہے چرچ ہے، سینیگوگ ہے، مندر ہے، گردوارہ. گردوارہ تو ہمارے بعد کی بات ہے، وہ تو 300 سال پرانی بات ہے. لیکن بعد ایک خاص جگہ پر نماز ہوگی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جعلت الارض مسجدا وطہورا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، اور کہا جہاں میری امت کے کسی فرد کو نماز کا وقت آئے وہاں نماز پڑھ لے، اور پاک بنا دیا. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کی مرکزیت تھی وہ تھوڑی سی ذرا کم ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. پیغمبر اپنی ذات سے مزکی تھے، اور پیغمبر صحابہ کرام کے لیے بھی مزکی تھے، میرے آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی مزکی ہیں. وہ کیسے ہیں وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. اور یہ بات کہ صرف قرآن تھا تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن پیغمبر کے ساتھ تھا. یعنی آپ دیکھیں نا، قرآن مجید نے
دو جگہ پر، ایک جگہ کہا ہے البینہ، سورہ بینہ ہے نا، کیا ہے وہ؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ پیکج ہے، ایک رسول ہے جو اللہ کی صحیفے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا سورہ طلاق میں آ جائیں، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ رسولاً یتلو علیہم آیات اللہ مبینات، ایک رسول ہے جو اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ تو اب تزکیے کا پھر پیکج کیا ہوا؟ قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن، صاحب قرآن کو چھوڑ کر تزکیے کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا، تزکیے کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ اب پیغمبر کی صحبت سے کیا ہوتا تھا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا آپ کو، کہ قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، پیغمبر بھی پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا حنظلہ، سیدنا حنظلہ ایک صحابی ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے رستے میں کہیں، تو ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حنظلہ، بھئی کیا حال ہے، بھئی کیسے صبح کی، کیا صورتحال ہے، جیسے آدمی پوچھتا ہے۔ تو کہا کہ جی نافق حنظلہ، بھئی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اب ڈر گئے، ان کا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو، غور کر رہے ہو، توجہ کرو، بہت سخت بات ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ ہماری یاد دہانی کرواتے ہیں جنت اور جہنم کے ذریعے، ایسے ہوتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اپنے گھر در میں لگتے ہیں، کام وام میں، بیوی بچوں میں لگتے ہیں، تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے مجھے لگا کہ بھئی میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا اچھا یہ تو میری بھی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں سیدنا ابو بکر کون ہے؟ سیدنا ابو بکر وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہم جمعے کے خطبوں میں سنتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمام انبیاء کی امتوں میں، بلکہ تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں، یعنی ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ صرف رسول اللہ کی امت میں نہیں، نوح کی امت میں بھی، سیدنا موسیٰ کی امت میں بھی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ غیر انبیاء میں ہم یہ کہتے ہیں سب سے افضل سیدنا ابو بکر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں وہ کتنے سچے آدمی ہیں، کتنے کھرے آدمی ہیں، کتنے متواضع ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کا اپنے بارے میں کوئی سیلف امیج نہیں تھا۔ یعنی ہم میں سے ہر آدمی کا اپنا ایک سیلف امیج ہے، میں بڑی چیز ہوں، میں نے تو اتنے حج کر لیے، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو اتنے روزے رکھتا ہوں، اور میں تو پتہ نہیں چیز ہوں۔ یعنی وہ ہستی جو رسول اللہ سے آپ کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پا چکی، ٹھیک ہے نا، تو وہ پریشان ہو گئے۔ ہاں بھئی یہ تو بڑا جنون سی بات ہے، ایسا ہی بات ہے، اگر یہ نفاق ہے پھر یہ میرا بھی مسئلہ ہے۔ وہ دونوں پیغمبر کے پاس گئے، تو پھر کہا کہ بھئی، انہوں نے کہا کہ یہ حنظلہ نے کہا کہ بھئی میں تو منافق ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ کہا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ فرمایا کہ دیکھو حنظلہ، اگر وہ تمہاری حالت جو میری صحبت میں رہتی ہے اور جو ذکر کے وقت رہتی ہے، وہ پھر ذکر، دو باتیں بتائیں آپ نے، میری صحبت میں اور ذکر میں۔ ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن، ذکر سب سے بڑا قرآن ہے نا۔ اگر وہ حالت جو تمہاری ذکر میں، یعنی اس کا سب سے بڑا اطلاق قرآن پر ہے، اور میری صحبت میں رہتی ہے، اگر یہ کنٹینیوس رہ جائے، ٹھیک ہے، یہ سسٹین کر جاؤ تم، پھر تو فرشتے تم سے رستوں میں اور تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن کہا ولیکن حنظلہ ساعتاً و ساعتاً، حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کی صحبت غیر معمولی چیز ہے، یعنی یہ بات میں کوئی صرف جذبات سے نہیں کہہ رہا، یہ بات ہر لحاظ سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ دیکھیے اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد دہانی کا ایک بڑا ذریعہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا،
آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، تو تمام کائنات یعنی انسان اس سے بڑا ہے، انسان اس سے بڑا، کائنات سے بڑا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دلائل کیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہر نبی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے، اور سید الانبیاء، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں بغیر تکلف کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی علی الاطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہو، پھر اسی کا شرف ہے نا۔ دیکھیں یہ بات ہمارے علماء لکھتے ہیں نا کہ صحابی اور غیر صحابی میں کوانٹیٹیو فرق نہیں ہے، کوالٹیٹیو فرق ہے۔ وہ یہی فرق ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اور انہوں نے دیکھا، بس۔ یعنی جس نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھ لیا، اس کے بعد اس کے لیے اللہ کی سب سے بڑی دلیل گویا حاضر ہو گئی، اور ان کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ ہاں اگر یہ رہنے لگے نا تو پھر یہ سسٹین کر جائے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، بڑا اچھا شعر ہے شاعر کا، انہوں نے کہا کہ بھئی خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا؟ یعنی خدا کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، لیکن خدا کی سب سے بڑی نشانی کو جس نے دیکھ لیا۔ کسی نے پوچھا نا، کئی ائمہ سے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام مالک سے کسی نے کہا کچھ، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ بھائی جو ہے وہ سیدنا معاویہ افضل ہے یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ اب کیا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن بہرحال ان پہ نقد ہوتی رہی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، بعد میں بھی ہو رہی۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ صحابی نہیں ہیں، لیکن ان کو راشد خلیفہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا بتائیے تو صحیح میں افضل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا ہے نا، تو ان کے گھوڑوں کے سموں پہ جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی نے پائی ہے، ان کے ساتھ وہ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اسی لیے یہ شرف ہے نا۔ یعنی وہ عنوان ہی کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ عنوان یہیں سے پیدا ہوا کہ یہ صحابی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو چن لیا، کس کام کے لیے؟ لصحبت نبیہ، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ولاقامت دینہ، اور اپنے دین کی اقامت کے لیے۔ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تزکیے میں بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے۔ اب وہ تزکیہ کیسے کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مطلب اب جو طریقے تزکیہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب ہم جو آخری حصے کی طرف آتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا نا تزکیہ کرنا؟ وہ تو قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ ان کو پاک کریں۔ کیسے کرتے تھے؟ مطلب اس کے لیے کوئی الگ سیشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اب ہم تزکیے کا عمل شروع کرتے ہیں، ایسا تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا نا کہ تزکیے کا کوئی عمل الگ سے کہیں پر بیٹھ کر گوشوں میں یا غیر گوشوں میں کہیں پر کیا جا رہا۔ تو وہ تزکیے کا عمل کیسے ہوتا تھا؟ تو ایک تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ سب سے بڑا تزکیہ صحابہ کے ہاں تو ہوتا تھا پیغمبر کی صحبت سے، پیغمبر کی صحبت سے تزکیہ ہوتا تھا۔ یعنی پیغمبر تو کم کلام فرماتے تھے نا، یعنی میں جو اتنی دیر سے بولتا چلا جا رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، 1.5 گھنٹہ شاید ہو ہی گیا ہے، تو پیغمبر کے خطبات اگر آپ دیکھیں تو 3-4 منٹ زیادہ کا تھا، بہت بڑا خطبہ بھی 4 منٹ کا ہو۔ پیغمبر کتنی گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی آپ ان کے شمائل پڑھ لیں تو زیادہ تر سکوت ہوتا تھا، زیادہ تر سکوت ہوتا تھا۔ تو پیغمبر کی بس موجودگی اور آپ کی صحبت میں بیٹھنا، اس کو پریزنس بولتے ہیں، تو پیغمبر کی پریزنس سے تزکیہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر یہ ایک سبسٹینشل فرق پڑ گیا نا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن پیغمبر ظاہری بات ہے ہم ان کو نہیں دیکھ سکے، ہم زیارت نہیں کر سکے، اور وہ خواہش کتنی شدید ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اشد امتی لی حبا، میری امت میں
مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ جن میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ لو رآنی، کہ اگر وہ یہ خواہش کرے گا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے بھی اہلی ہی و مالی ہی، اپنا پورا گھر اور پورا مال لٹا دے، اور اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ کہا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو افضل لوگ ہیں جن سے محبت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ یہ چاہت کریں گے کہ اپنا جان مال اولاد لٹا کے مجھے دیکھ سکیں، میری رویت حاصل کر سکیں۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے نا، پیغمبر کو دیکھنا یا اس کی خواہش ہونا۔ تو بہرحال اب کیسے ہوگا؟ اب ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے نا، یعنی کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ بس نماز پڑھتے ہیں اور پھر آ کے گھر میں ہی گوشہ گیر رہتے ہیں، تو یہ جو سولیچیوڈ ہے آپ کا، آئسولیشن ہے، آپ گویا ہم جو بول رہے ہیں آج ہماری زبان میں کہیں آپ بور نہیں ہوتے؟ آپ بور نہیں ہوتے؟ کیا بور ہونے کی کیا بات ہے؟ جب چاہتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ کی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب چاہیں اللہ کی سن لیتے ہیں، قرآن کھول کے پڑھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں، دعا اور نماز پڑھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پیغمبر کی جو ہے وہ صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پیغمبر کی صحبت کہا کہ جب چاہتے ہیں پیغمبر کی احادیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بوریت کا کیا سوال ہے؟ تو ہمارے پاس بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سنت موجود ہے ایز اے لیونگ ٹریڈیشن، پورا دین جو ہے وہ پیغمبر کی سنت سے منتقل ہوا ہے نا، لیکن اس کا ایک ریٹن ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس نا، اور وہ کیا ہے؟ وہ احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ تو وہ ہمارے تزکیے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی احادیث۔ اس کو اگر ہم آسانی سے کہہ لیں، پیغمبر کی باتیں اور پیغمبر کے بارے میں باتیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر کے بارے میں باتیں وہ سیرت، اور پیغمبر کی باتیں عمل، سب اس میں کیا آ جائے گا؟ وہ حدیث ہے۔ تو حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنا یہ گویا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تزکیے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ دیکھیں ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی پیغمبر سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں سے کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو اس طرح محسوس نہیں ہوتی۔ تو محسوس ایک تو اس کے اسباب اور ہیں، حسی محبتیں اور طرح کی ہوتی ہیں، اس طرح کی محبت اور نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ پیغمبر کا چرچا نہیں ہے نا، پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات ہے بار 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 بولی جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی آپ دیکھیں نا، اب کرونا ہو گیا، آج سے 1 مہینہ پہلے سے لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کرونا بڑھ رہا ہے، کرونا بڑھ رہا ہے، لوگ مل رہے ہیں ہاں جی کرونا بڑھ رہا ہے، کرونا بڑھ رہا ہے۔ اس کا کیا سورس تھا؟ اس کا سورس وہ ٹیپ ہے PTCL کی، PTA کی، جو آپ سنتے ہیں۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، آپ دن میں 5 فون ملاتے ہیں نا، تو 5 مرتبہ وہ انکل آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے بڑا اچھا کیا تھا، یہ تھا، لیکن اب دوبارہ کورونا پھیل رہا ہے۔ مجھے زمین پہ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، پھیل بھی رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا نہیں پھیلتا، پھیل بھی رہا ہے، لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن ہر بندے آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں پھیل رہا ہے؟ وہ کنڈیشننگ ہو رہی ہے نا، ایک بات دن میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ آپ سنتے ہیں تو ہم ماننے لگ جاتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے۔ جمہوریت 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 جمہوریت، سن رہے ہیں ڈاٹا؟ عامر بھی آتا ہے نا تو کہتا ہے میں حقیقی جمہوریت بحال کرنے کے لیے آیا ہوں، سنا نا؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا آپ نے ہوا بنایا ہے اس کو، اتنا اس کو میگنیفائی کیا ہے، اتنا اس کو گرینڈائز کیا ہے، اور عامریت کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ وہ بیچارے سامنے آتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا وہ شخص سے رہتے ہیں لیکن سامنے ہی نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ وہ ذلیل کیا نا آپ نے، کیسے کیا ہے؟ اس کا ایک ذریعہ میڈیا بھی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایجوکیشن کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بار بار بولی جاتی ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہم کرتے نا، پیغمبر کا تذکرہ کریں گے تو پیغمبر سے محبت پیدا ہوگی۔ یعنی ایک بڑے عالم نے سعودی عرب کی کتاب لکھی، اس کا نام تھا علموا اولادکم محبت النبی، اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم محبتیں سکھا رہے ہیں نا،
ہم بتا کیا رہے ہیں کہ دیکھو آئیڈیل کیا ہے، یہ دیکھو یہ بل گیٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ جارج سوروز ہے، یہ بیزوف ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں، ان جیسا تمہیں بننا ہے، بتا رہے ہیں نا، رول ماڈلز تیار کر رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں، تو پیغمبر کا چرچا نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں کسی ضرورت سے آپ ایک ہفتہ منا رہے ہیں، ہفتہ منا کے فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے شو آف کرنا ہے کہ ہم ایک ہفتہ بنا رہے ہیں سیرت کا، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، یعنی آپ اسی لیے آپ دیکھیں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے بہت سے دینی حلقوں میں یعنی اپنے حضرت صاحب کا، اپنے شیخ صاحب کا، پیر صاحب کا، امیر صاحب کا، امام صاحب کا، ان کا تذکرہ زیادہ ہے، اللہ رسول کا تذکرہ کم ہے۔ یہ میں طرف بات کر رہا ہوں آپ سے، یعنی بزرگوں کی کرامتیں بہت ہیں، حضرت صاحب ہمارے ایسے، حضرت صاحب ہمارے ایسے، پیر صاحب ہمارے ایسے، امیر صاحب ہمارے ایسے، میں معاف کیجیے گا مجھے آپ سے، کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں حلقوں میں، اللہ رسول کا ذکر کوئی نہیں، یعنی ادھر ادھر کی باتیں ہیں، وہ بیچ میں تھے نا، وہ ٹھیک تھے، انٹرمیڈیٹریز تھے نا، وہ بھی کوئی آپ کو کوئی اور نہیں لے جا رہے ہیں، لیکن بھائی کبھی ان کا بھی تو ذکر کرو، کبھی پیغمبر کا بھی ذکر کرو، کبھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرو۔ ابھی جو کل دنیا سے آدمی اٹھا ہے اس کی کیا عظمت ہے؟ یہ عظمت ہے نا کہ پیغمبر کا نام لیا ہے، کیسا نام لیا ہے، مطلب آدمی، یعنی کوئی آدمی ہوگا، کسی مسلک کا آدمی ہوگا، اس کے دل کو دھچکا لگایا نا، مجھے تو لگا، تو اس آدمی کا کیا کمال تھا، وہ پیغمبر کا چرچا کر رہا تھا نا، ہر طرف کر رہا تھا، تو اب اس کی محبت جیسے ہمارے ایسے کمزوروں کے دل میں ہی پیدا ہو گئی، کوئی اختلافات ہر ایک کو ہوں گے، ان کی کچھ باتوں سے ایکسپریشن سے ہوں گے، لیکن کیوں صدمہ ہوا ہے لوگوں کو، irrespective آف جو بھی مسلک ہے، جو بھی طریقہ ہے، کیا ہے کہ دیکھیں پیغمبر کی بات کر رہا ہے، پیغمبر کا چرچا کر رہا ہے، تو وہ آدمی دیکھیں نا، پیغمبر محبوب ہے تو جو محبوب کا تذکرہ کرے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا نا، اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تزکیے کے لیے پیغمبر کا تذکرہ ہونا چاہیے، پیغمبر کی باتیں گھر میں پڑھنی چاہیے، 5 منٹ 10 منٹ کی سیرت پڑھیں گے، کوئی کتاب اٹھا لیں، رحیق کے مختوم لے لیں، رحمت للعالمین لے لیں، اسوہ رسول اکرم لے لیں، روز 5-7 منٹ پڑھنی، روز جو ہے وہ ریاض الصالحین میں سے 2 حدیثیں پڑھنی ہے، سب بیٹھ کے گھر والے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ ریاض الصالحین میں اس کو منگوائی تھی، اس کا مقدمہ میں نے پڑھنا تھا لیکن وقت نہیں رہا، وہ اس کا مقدمہ پڑھ لینا کسی وقت جا کے، ریاض الصالحین کا مقدمہ اردو میں ترجمہ جو چھپتی ہے اس کا مقدمہ پڑھ لیں کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، وہ لکھی تزکیے کے لیے ہے۔ میں چاہتا تھا میں پڑھ دوں لیکن میں اور طرف نکل گیا باتوں میں، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے احادیث جمع کی ہیں، مقصود کیا ہے کہ ریاضات النفوس، تہذیب الاخلاق، طہارات القلوب و علاجہا، نفس کی ریاضتیں، اخلاق کی تہذیب، قلب کی طہارتیں، ان کا علاج، اور جوارح کی حفاظت اور ان کے ٹیڑھ کو ختم کرنا، یعنی یہ ریاض الصالحین یہ نصاب تزکیہ ہے، بس قرآن مجید نصاب تزکیہ ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، الحمدللہ مجھے 20 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، یہ ریاض الصالحین آپ ڈھنگ سے پڑھ لیں، یا کسی استاد سے پڑھ لیں، اس میں تزکیے کا پورا سامان موجود ہے، اس کی آپ ایک ایک باب کو پڑھتے جائیں نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تزکیہ فرماتے ہیں۔ میں بس تھوڑی سی مثالیں دے کے، بات بہت لمبی ہو گئی، میں تھوڑی سی مثالیں دے کے بتاتا ہوں کہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ الگ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، ایک تو صحبت سے ہو رہا ہے، پھر آپ کی باتوں سے ہو رہا ہے، پھر آپ کے عمل سے ہو رہا ہے، اور وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ جیسے آج ہم ہوتے ہیں نا، ہم نے کوئی تقریر کرنی ہے تو سوچ کے آئیں گے، پوائنٹس بتائیں گے، لکھیں گے، کریں گے، یہ تھوڑی ہوتا سر۔ یعنی آپ دیکھیں پیغمبر جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک درخت نظر آیا، اس کو جھنجھوڑا، پتے گر رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی دیکھو یہ پتے کس طرح، جب خزاں آتی ہے نا پتے اپنا جو ہے وہ درخت پتے جھاڑتا ہے، جب کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ جا رہے ہیں، ایک بکری پڑی ہوئی ہے، چھوٹی بکری، اس کے کان بھی کٹا ہوا، مردار پڑی ہوئی ہے، آپ نے کہا بھائی کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں خریدیں گے۔ کوئی ہے کوئی؟ اللہ کے نبی اگر یہ زندہ بھی ہوتی نا تب بھی یہ بے فائدہ تھی، عیب دار تھی، اب تو یہ مردار ہے،
اب اس کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مردار بکری سے بھی کمتر ہے۔ یہ تزکیہ ہو رہا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ اپنا چھپڑ جو ہے مرمت کر رہے ہیں، مرمت لگا رہے ہیں اس کی۔ تو آپ گزرے، آپ نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں مرمت لگا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بھائی معاملہ اس سے جلدی کا ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں ہے کہ تم مرمت لگانے کے بعد تمہیں ہو سکتا ہے اندر داخلے کا موقع نہ ملے اور تمہاری موت آ جائے یا قیامت آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ جا رہے ہیں، ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ابو مسعود جان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جتنی قدرت اپنے اس غلام پر ہے، اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت ہے۔ ان کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، انہوں نے کہا جی یہ آزاد ہے آج سے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بڑی توپ چلائی، کہا تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، تمہیں کرنا ہی تھا یہ کام، یہ کفارہ تھا اس کا، تمہیں اس کو مارنے تھے، تمہیں اس کو آزاد کرنا ہی تھا۔ آپ کے پاس کہیں سے روم کے کسی بادشاہ نے آپ کو ایک بڑا باریک نفیس ریشم بھیجا، آپ اس ریشم، آپ ریشم آیا نا تو صحابہ اس کو ایسے لگا رہے ہیں نا ہاتھ، کتنا ریفائنڈ ہے۔ اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ متاثر ہو رہے ہیں، متاثر ہو، تو آپ نے کہا اچھا تم اس کی جو ہے نرمی پہ تعجب کر رہے ہو، سعد بن معاذ جو ابھی شہید ہوئے ہیں نا، جنت میں جو ان کو ناک پہنچنے کا رومال ہے نا وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ کیسی بات ہے نا، آپ دیکھیے، یعنی پرسپیکٹو بدل دیا نا، یعنی ان کو لگا کہ بھئی تھوڑی دنیا کی طرف کشش ہو رہی ہے نا، تو فوری طور پہ پرسپیکٹو بدل دیا کہ نہیں دیکھو مطلب اتنا متاثر نہ ہو، جو ان کے جو رومال، وہ کہتا رومال ہے نا، رومال جیسے ناک پوچھنے کی چیز ہوتی ہے نا، پھینک دینے والی چیز، کہا ان کا رومال بھی اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے تھے اور ایک کوئی پرندہ بھی نہیں اڑتا تھا ہمارے سر کے اوپر مگر اللہ کے نبی اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی یاد دہانی کروا دیتے تھے۔ یہ پیغمبر کا طریقے تزکیہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب آپ پڑھ لیں تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ ایک میں بس چھوٹا سا اس کا ایک باب ہے، اس کا ایک حوالہ دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس ریاض الصالحین کے ابتدائی بابوں میں ایک باب ہے، اس کا نام ہے بیان کثرتی طرق الخیر، خیر کے جو رستے ہیں ان کی کثرت کا بیان۔ یہ اس کا میرا خیال ہے کہ 13واں باب ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس میں سے ایک آدھ حدیث سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یعنی یہ باب اگر آپ پڑھ لیں نا تو ہمارے اندر جو ایک مذہبی لوگوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ خیال کہ جی ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، فلاں آدمی تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں یہ آپ باب پڑھ لیں، اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو بھائی کچھ کر لو، کچھ کر لو۔ یعنی میں اگر کسی جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، کسی تحریک میں شامل ہو گیا ہوں، کسی دعوت کے کام میں، تزکیے میں، انقلاب میں، تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی بھی یہ والا کام نہیں کر رہا نا وہ جھکی مارتا ہے، بس اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو پیغمبر کس طریقے سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اچھا یہ نہیں کر سکتے چلو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے چلو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا نمازیں پڑھی جا رہے ہیں لوگ، بھائی نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، کبھی اس پہ تو غور کرو۔ نمازوں کی بڑی فکر ہے اور کفر اور طاغوت ادھر ادھر پھر رہا ہے، اس کی فکر نہیں۔ بھائی نماز کتنی پڑھ رہے ہیں، کبھی اس پہ تو غور کر لو۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی نفل فکر نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ہمیں اسی کی تکلیف ہے۔ وہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، بھائی درود ہی پڑھی جا رہے ہیں، جی ذکر ہی کری جا رہے ہیں، جی فلاں نہیں کر رہے ڈھمانی کر رہے ہیں، تو بھائی ذکر کتنے کر رہے ہیں بھائی؟ تو جو کر رہے ہیں ان کو تو شاباش تو یار، بہت اچھا کر رہے ہو یار، چلو کچھ اور بھی کر لو۔ لیکن یہ ہماری اپروچ کیا بن گئی ہے کہ لوگوں میں جو خیر ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا، اور جو ہم نے اپنے خیال کے مطابق دین کے کام کا ایک طریقہ ہے جو ہماری سمجھ میں آ گیا ہے یا ہمارے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ہے، سارے لوگ وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ نہیں کریں گے بھی سارے لوگ وہ کام۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ بھائی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب مسلمان ہے، میں مثال دی ہے نا کہ بھائی 100 میں سے 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی 2 بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو جو پڑھ رہے ہیں بھائی ان کو کیوں فلانا بندہ ہے جی وہ جی نعتیں ہی پڑھتا رہتا ہے، جی نعتوں میں جو ہے روتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے فلاں کام نہیں کرتا، ڈھما کام نہیں کرتا، تو وہ بھی جو خیری کا کام کر رہا ہے نا،
اس کے اندر کوئی نیکی ہے، کوئی خیر ہے، کوئی پیغمبر سے تعلق ہے جس کی وجہ سے اس کے دل پہ کوئی اثر ہوا ہے. کتنے سنگ دل لوگ ہیں جن کو پیغمبر سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کی دل پہ کوئی کیفیت ہی نہیں آتی پیغمبر کا نام سن کے. تو یہ بری بات ہے نا. تو ایک آدمی آپ کہیں کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور نعتیں سنتا ہے، وہ روتا ہے، تو وہ اچھی بات ہے کہ سنتا ہوتا ہے، وہ گندی بات ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. تو جو کمی ہے وہ پوری کرے نا. اس بات پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں کہ جو بات جو ہے وہ خیر کی ہے، جو پیغمبر سے کسی تعلق کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یہ میں حدیث بس ایک سناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ کیا فرماتے ہیں اگر وہ اس کے پاس نہ ہو؟ تو آپ نے کہا بھائی پھر ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی دے. یعنی دیکھیں مال نہیں ہے نا، مال نہیں ہے تو فزیکل لیبر کر دو نا، کچھ کام کرو، کچھ کمائی کرو، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ، صدقہ بھی دو. اگر نہ کر سکے تو کہا کہ چلو پھر کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دو، فزیکل لیبر کروا دو نا. ایک آدمی سے سامان نہیں اٹھ رہا، سامان اٹھوا دو. ایک آدمی سے سڑک پار نہیں ہو رہی، سڑک پار کروا دو. ایک آدمی کوئی کام کرنا ہے، اس سے ہو نہیں رہا، سوئچ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز فکس نہیں ہو رہی کوئی چیز، تو جا کے فزیکلی اس کا ہاتھ بٹا دو. اس میں تو پیسہ نہیں لگتا نا، فزیکلی مدد کر دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ یہ نہ کر سکے تو کہا کہ اچھا پھر بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے منع کرو. اب دیکھیں اس میں فزیکل کام بھی نہیں ہے، زبان ہلانی ہے، بس اچھی باتیں لوگوں کو بتا دو، کچھ ذکر کر لو. کہیں جی اگر یہ بھی نہ کر سکے، پہلے تو آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ کتنا اریٹیٹنگ انداز ہے. یعنی ایک عام مسجد کے مولوی صاحب سے ایک کے بعد دوسرا سوال کریں گے تو وہ تب جائیں گے، اور تم سے یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر دفعہ ہو جاؤ. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، دوسرا سوال نہیں کرنے دیں گے وہ آپ کو، اور تم سے کچھ نہیں ہوتا پھر تم رہنے دو، پھر تم بھول جاؤ، پھر جنت کا خیال نکال دو ذہن سے، تم سے کچھ نہیں ہونا، تم رہنے دو، تم اپنا کام کرو. لیکن آپ دیکھیں نا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اریٹیٹنگ کتنا ہے، لیکن آپ تواضع سے، شفقت سے جواب دیتے چلے جاتے ہیں. وہ ہم تو دوسری مرتبہ کہہ دیں گے یہ آدمی لا خیرہ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بھی نہ کر سکوں میں اتنی جھجک ہے میرے اندر، تو آپ نے کہا کہ پھر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے شر کو لوگوں سے روک دو، یہ تمہارے لیے صدقہ. اب سوچئے نا آپ، یعنی یہ ہے طریقے تزکیہ کہ جو خیر ہے اس کو ابھاریں، جو کمی ہے اس کو ٹھیک کریں. ایک اور حدیث سنا کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، چھاؤں بھی نہیں ہے اور کھڑے ہیں. آپ نے کہا ان سے کہو جی بیٹھ جائیں. کون سا؟ نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے، انہوں نے منت مان لی ہے کہ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا، اور میں کلام بھی نہیں کروں گا کسی سے، اور میں روزہ رکھوں گا. روزہ اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی. اچھا یہ بات آپ کو پتا ہوگی پرانے زمانے میں، پرانے شریعتوں میں بعض اوقات ایڈیشنل طور پہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا نا. وہ جو آپ نے پڑھا نا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ منت مانا ہے اور میں آج کسی سے کلام نہیں کروں. تو وہ کہا کہ یہ صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ چھاؤں میں آ جائیں، نمبر 1 بیٹھ جائیں، کلام کریں اور اپنا روزہ پورا کریں. یہ طریقے تزکیہ ہے. یعنی جو ایڈ آنس تھے نا وہ نکال دو، اور جو صحیح بات ہے وہ کر لو. یعنی ہمارے یہاں کیا ہوگا کہ یہ نہیں کرنا، مولد نہیں کرنا، میلاد نہیں کرنا، یہ سب غلط ہے. بھائی صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھو اس میں جو چیزیں غلط ہیں نا، کوئی ہلڑ بازی ہے، کوئی اس میں عجیب کھپ کھپاڑا ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی عجیب اس میں بازاری پن ہے، وہ نکال دو. چلو اس طرح کر لو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے کوئی تلاوت کر لو، کوئی حدیثیں پڑھ لو، کوئی سیرت بیان کر لو، کوئی نعتیں سن لو، اٹھ کے ادب آداب سے باادب ہو کے چلے جاؤ. یہ ہے طریقہ پیغمبر کا. طریقے تزکیہ یہ ہے. جو غلط ہے، جو مبتدع ہے، جو بدعتی عمل ہے اس میں، اس کو ختم کرو، اور جو ٹھیک ہے اس پر کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور صاحب قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی سی ہم کوشش کریں اپنے تزکیے کی، اور ایک دوسرے کی بھی اس میں مدد کریں. کوئی سوال اگر کسی نے کرنا ہے تو کر. بیچ میں تم نے ایک دفعہ سوال ہاتھ اٹھایا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گیا. ہو گیا.
سوال کرنا ہے تو کر لیں.